بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: کیا دوران سفر وتر کی نماز چھوڑی جا سکتی ہے؟ جواب: نہیں، وتر واجب نماز ہے، سفر میں بھی اسے پڑھنا ضروری ہے۔ سوال: کیا عورتیں بیٹھ کر وتر کی نماز پڑھ سکتی ہیں؟ جواب: اگر عذر ہو تو بیٹھ کر پڑھ سکتی ہیں، بغیر عذر کے کھڑے ہو کر پڑھنا ضروری ہے۔ سوال: کیا سحری کے بغیر روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ جواب: ہاں، سحری کے بغیر بھی روزہ صحیح ہے، لیکن سحری کرنا سنت اور برکت والا عمل ہے۔ سوال: جس کو دعائے قنوت نہ آتی ہو وہ کیا کرے؟ جواب: اگر کسی کو دعائے قنوت نہ آتی ہو تو وہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھ سکتا ہے، یا 3 بار اللہم اغفر لی کہہ سکتا ہے۔ سوال: حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی دعا یاد کروائی تھی جو وہ بچپن میں وتر نماز میں پڑھتے تھے؟ جواب: حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی تھی جو وہ بچپن میں وتر نماز میں پڑھتے تھے۔ سوال: حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کھجور اپنے منہ میں ڈالی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجور کو کیوں نکالا؟ جواب: حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ صدقے کی کھجور اٹھا کر منہ میں ڈال لی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً وہ کھجور ان کے منہ سے نکال دی اور فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت پر صدقہ حرام ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو وہ کھجور کھانے سے منع فرمایا۔ سوال: قرآن مجید میں حقوق العباد کے 100 احکامات ہیں اور وہ کون سے ہیں؟ جواب: عدل اور انصاف کرو، جھوٹ مت بولو، وعدہ پورا کرو، یتیموں کا خیال رکھو، ماپ تول میں انصاف کرو، رشوت مت لو، لوگوں کے درمیان صلح کرواؤ، غیبت مت کرو، چغلی مت کھاؤ، حسد نہ کرو، دھوکہ نہ دو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، مہمان نوازی کرو، مسافروں کی مدد کرو، بھوکھوں کو کھانا کھلاؤ، محتاجوں کو عزت دو، مسکینوں کو مت جھڑکو، خیرات دو مگر احسان نہ جتاؤ، اپنے ماتحتوں سے نرمی برتو، قتل ناحق نہ کرو، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، معاف کرنے کی عادت اپناؤ، بدگمانی سے بچو، لوگوں کے راز نہ تلاش کرو، لوگوں کے برے القاب نہ رکھو، غصہ ضبط کرو، لوگوں پر ظلم نہ کرو، بھیک مانگنے والے کو مت جھڑکو، بد زبانی سے پرہیز کرو، زنا کے قریب نہ جاؤ، والدین پر اف بھی نہ کہو، راستے میں رکاوٹ نہ ڈالو، دھوکہ دہی نہ کرو، لوگوں پر الزام نہ لگاؤ، بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ملازمین کو وقت پر مزدوری دو، اپنے قریبی رشتہ داروں کی مدد کرو، سچائی کا ساتھ دو، نرمی اختیار کرو، دوسروں پر طنز نہ کرو، بے حیائی سے بچو، دشمنی میں انصاف نہ چھوڑو، سود نہ کھاؤ، قرض لو تو واپس کرو، محتاج کو قرض دو تو مہلت دو، لوگوں کو دھوکہ مت دو، گواہی چھپاؤ مت، عاجزی اختیار کرو، راستے کے حقوق کا خیال رکھو، بھلائی کے کاموں میں تعاون کرو، برائی سے روکو، حسن اخلاق اپناؤ، سلام کو عام کرو، غریبوں کے حقوق ادا کرو، صلح کو ترجیح دو، لوگوں کے جذبات کا احترام کرو، یتیم کا مال ناحق نہ کھاؤ، دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرو، لوگوں کو نصیحت کرو مگر نرمی کے ساتھ، حسد اور بغض نہ رکھو،
غصہ نہ کرو بلکہ صبر کرو، دوسروں کے عیب مت تلاش کرو، چیزیں ضائع مت کرو، فضول خرچی سے بچو، دوسروں کو معاف کرو، دوسروں پر بوجھ مت بنو، اپنے بھائی کو کمتر نہ سمجھو، یتیموں کو عزت دو، لوگوں کی بات تحمل سے سنو، غریبوں کا خیال رکھو، نیکی کو عام کرو، بدی کو روکو، لوگوں کے لیے رحمت بنو، زحمت نہ بنو، حقدار کو اس کا حق دو، والدین کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، مسافروں کا خیال رکھو، صدقہ خفیہ دو تو بہتر ہے، لوگوں کو بوجھ مت ڈالو، محتاجوں کو ان کے حق سے محروم نہ کرو، لوگوں پر احسان کرو، نیکی میں سبقت لو، لوگوں کے حقوق پورے ادا کرو، کسی کے حق میں کمی نہ کرو، دھوکہ دینے والوں کے ساتھ مت ملو، لوگوں کو بے جا خوف میں مبتلا نہ کرو، نیکی اور تقوی میں تعاون کرو، لوگوں کے ساتھ حسن ظن رکھو، والدین کی وراثت میں سے بہن بھائیوں کا حصہ دو، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یتیموں کو نکاح میں مت روکو، خوشخبری دینے والے بنو، نفرت پھیلانے والے نہیں، اپنی اولاد کو قتل مت کرو غربت کے خوف سے، اپنے غلاموں اور ملازمین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو تو اس کا حق دلواؤ، سود سے بچو، یہ ظلم اور استحصال ہے، تجارت میں دھوکہ مت دو، اگر کوئی دشمن بھی ہے تو اس کے ساتھ انصاف کرو، اپنی ذات سے دوسروں کو نقصان مت پہنچاؤ، لوگوں کے بارے میں بغیر تحقیق کے فیصلہ مت کرو، لوگوں کو ان کی پسند کے مطابق دین کی طرف بلاؤ، زبردستی نہ کرو، بھلائی کا بدلہ بھلائی سے دو، لوگوں کے ساتھ رحمت اور محبت کا سلوک کرو، ہر معاملے میں تقوی اور خدا خوفی اختیار کرو، دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو ماں کے قدموں کے نیچے ہے؟ جواب: جنت۔ سوال: کیا مغرب کے بعد ناخن کاٹنا نحوست لاتا ہے؟ جواب: نہیں، اسلام میں کسی بھی وقت ناخن کاٹنے کی کوئی ممانعت نہیں، یہ محض ایک غلط فہمی ہے۔ سوال: قرآن میں سب سے پہلے نازل ہونے والی وحی کون سی تھی؟ جواب: اقرأ بسم ربک الذی خلق، سورۃ علق کی آیت نمبر 1۔ سوال: رمضان المبارک میں ہر فرض کا ثواب کتنے گنا بڑھ جاتا ہے؟ جواب: 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ سوال: سب سے پہلے کس نبی نے روزہ رکھا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے۔ سوال: وہ کون سا پرندہ ہے جو اپنا گھر نہیں بناتا؟ جواب: کوا۔ سوال: وہ کون سا شہر ہے جسے انبیاء کا شہر کہا جاتا ہے؟ جواب: بیت المقدس۔ سوال: روزے کی حالت میں جھوٹ بولنے اور غیبت کرنے کا کیا نقصان ہے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹ اور دھوکہ دینا نہ چھوڑے، اللہ کو اس کے کھانے پینے کے چھوڑنے کی کوئی حاجت نہیں۔ سوال: جنت میں سب سے زیادہ پسندیدہ مشروب کون سا ہوگا؟ جواب: تسنیم۔ سوال: عصر کے وقت جھاڑو دینے سے مصیبت آتی ہے، کیا یہ سچ ہے؟ جواب: نہیں، یہ محض ایک توہم پرستی ہے، اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو قبر میں مومن کے ساتھ جائے گی؟ جواب: اس کے نیک اعمال۔ سوال: حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے روزے کتنے سال بعد فرض ہونے کی خبر دی؟ جواب: ہجرت کے دوسرے سال۔ سوال: سب سے پہلے قرآن کو کتابی شکل میں کس نے جمع کیا؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے۔ سوال: کیا آپ کی شادی میں دیر ہو رہی ہے؟ صرف 7 دن میں خوشخبری پانے کا طاقتور وظیفہ۔ جواب: اگر آپ کی شادی کی راہ میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، رشتے بنتے بنتے ٹوٹ رہے ہیں یا کوئی واضح وجہ نظر نہیں آ رہی، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں،
یہ ایک ایسا مجرب وظیفہ ہے جسے کرنے کے بعد بے شمار لوگوں کو جلد شادی کی خوشخبری ملی، اور آپ کے لیے بھی انشاءاللہ بہترین رشتہ جلد آئے گا۔ روزانہ بعد نماز عشاء 41 بار سورۃ فتح کی پہلی آیت پڑھیں۔ اس کے بعد یا لطیف یا ودود 313 بار پڑھیں۔ آخر میں 7 بار درود ابراہیمی پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دل کی گہرائیوں سے دعا کریں کہ آپ کی شادی کی تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں اور جلد نیک اور بہترین رشتہ نصیب ہو۔ یہ وظیفہ مسلسل 7 دن کریں، خلوص دل سے دعا کریں اور یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی مشکل آسان کریں گے۔ دوران وظیفہ پاکیزگی کا خاص خیال رکھیں اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ یہ ایسا طاقتور وظیفہ ہے کہ اکثر لوگ اس کے دوران ہی رشتے کی بات بنتے دیکھتے ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی قسمت کا دروازہ کھل جائے تو آج ہی اس پر عمل شروع کر دیں۔ سوال: وہ کون سی نماز ہے جس کی اذان اللہ تعالیٰ خود دیتے ہیں؟ جواب: یہ سوال اکثر لوگوں میں بحث کا باعث بنتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تہجد کی نماز وہ نماز ہے جس کی اذان اللہ تعالیٰ خود دیتا ہے، لیکن اس کی وضاحت ضروری ہے۔ اصل میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری پہر آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور پکارتے ہیں، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے کہ میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے کہ میں اسے بخش دوں؟ یہ حدیث تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش کی طرف اشارہ کرتی ہے، لیکن اس میں اذان کا ذکر نہیں ہے۔ اذان کا مطلب ہے عام طور پر وہ مخصوص اعلان ہوتا ہے جو نماز کے لیے دیا جاتا ہے اور وہ فرشتے یا انسان دیتے ہیں، لہٰذا شرعی لحاظ سے اللہ تعالیٰ خود اذان دیتے ہیں کہنا درست نہیں ہوگا۔ البتہ اللہ تعالیٰ تہجد کے وقت خود بندوں کو ندا دیتے ہیں اور انہیں اپنی رحمت کے دروازے سے بلاتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی یہ سوال کرے کہ وہ کون سی نماز ہے جس کی اذان اللہ دیتا ہے، تو اس کا صحیح جواب ہوگا کوئی بھی نماز ایسی نہیں جس کی اذان اللہ تعالیٰ خود دیں۔ البتہ تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں کو پکارتے ہیں اور انہیں دعا، بخشش اور عطا کی دعوت دیتے ہیں۔ سوال: کیا سورۃ اخلاص پڑھنا جنت میں جانے کی ضمانت ہے؟ جواب: جی ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورۃ اخلاص کثرت سے پڑھے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ سوال: کیا انسان کے جسم کا کوئی حصہ قیامت کے دن زندہ نہیں ہوگا؟ جواب: جی ہاں، قیامت کے دن انسان کا بدن مکمل طور پر زندہ ہوگا، سوائے چمڑے کے جو خود بخود ختم ہو جائے گا، اس کی جگہ پر گوشت اور ہڈی آئے گی۔ سوال: کیا سورہ ملک کی تلاوت رات کو انسان کے لیے قبر کے عذاب سے بچا سکتی ہے؟ جواب: جی ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ ملک کی تلاوت انسان کو قبر کے عذاب سے بچاتی ہے۔ سوال: کیا عورتوں کا اللہ کے ذکر کے بغیر گھر میں رہنا گناہ ہے؟ جواب: نہیں، لیکن ہر مسلمان کو اللہ کا ذکر کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ خواتین کو بھی ذکر کرنے اور عبادت میں وقت گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سوال: کیا کچن میں کھانے پکانے کے دوران نماز پڑھنا جائز ہے؟ جواب: جی ہاں، اگر کوئی شخص گھر کے کام کر رہا ہو تو بھی نماز ادا کرنا ضروری ہے۔ کھانا پکانے کے دوران نماز نہیں روکی جا سکتی اگر وقت نکلنے کا خطرہ ہو۔ سوال: کیا مسلمان کسی بھی حالت میں شراب پی سکتا ہے؟ جواب: نہیں، اسلام میں شراب کو قطعی طور پر حرام قرار دیا گیا ہے، کسی بھی حالت میں شراب پینا جائز نہیں۔ سوال: وہ کون سا عمل ہے جس سے انسان کا رزق بڑھتا ہے؟ جواب: صدقہ دینا اور والدین کی خدمت کرنا۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ محبوب اعمال کون سے ہیں؟ جواب: وقت پر نماز پڑھنا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ سوال: بے وضو کھانے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ جواب: برکت ختم ہو جاتی ہے۔ سوال:
بیوی پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ جواب اس کے شوہر کا۔ سوال، تہجد کی نماز کا کیا فائدہ ہے؟ جواب، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا اور گناہوں کی معافی۔ سوال، 3 ایسے اعمال جن کا اجر ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ جواب، صدقہ جاریہ، علم کی تعلیم اور نیک اولاد۔ سوال، جنت میں سب سے پہلے کون داخل ہوگا؟ جواب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال، جہنم میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ جواب، وہ شخص جو منافقت کرے اور لوگوں کو دھوکہ دے۔ سوال، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا کس چیز کا بنا ہوا تھا؟ جواب، لکڑی کا۔ سوال، حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کتنے سال میں تیار کی؟ جواب، تقریباً 100 سال میں۔ سوال، خضر علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا؟ جواب، بلیہ بن ملکان۔ سوال، خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی کیا نشانی ہے؟ جواب، خواب میں جو شخصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے کے مطابق ہو۔ سوال، دنیا کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ جواب، مسجد قباء۔ سوال، دنیا کا سب سے پہلا قتل کس نے کیا؟ جواب، قابیل نے حابیل کو قتل کیا جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ سوال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ کیا تھے؟ جواب، نماز کا خیال رکھو اور غلاموں کے حق ادا کرو۔ سوال، روزے کے کتنے درجات ہیں؟ جواب، 3 درجات، عام روزہ، خاص روزہ اور خاص الخاص روزہ۔ سوال، سورج کو 2 ٹکڑے کس نے کیا؟ جواب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزے کے طور پر۔ سوال، سب سے پہلا کلمہ کس نبی نے پڑھا؟ جواب، حضرت آدم علیہ السلام نے۔